بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظور پوائنٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ قادر نگر کے بارے میں ایک مختصر تاریخی پروگرام ہے۔ قادر نگر ضلع بنیر کا ایک انتہائی خوبصورت ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ رستم سے قادر نگر کا فاصلہ تقریباً 56 کلومیٹر ہے اور یہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر آپ مردان سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ قادر نگر کی بنیاد 1963 میں پروفیسر عبید اللہ درانی صاحب نے رکھی۔ پروفیسر صاحب علی گڑھ انجینئرنگ کالج کے بانی پرنسپل تھے۔ پروفیسر عبید اللہ درانی صاحب آندھرا پردیش انڈیا میں 1907 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم علی گڑھ کالج سے حاصل کی۔ پارٹیشن کے بعد آپ پاکستان آ گئے اور 1952 سے لے کر 1970 تک انجینئرنگ کالج پشاور کے بانی پرنسپل رہے۔ انجینئرنگ کالج پشاور اب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے موجود ہے۔ پروفیسر عبید اللہ درانی صاحب کو تصوف سے خاص لگاؤ تھا۔ اس وجہ سے انڈیا میں ہی سلسلہ چشتیہ قادریہ کے ایک پیر و مرشد حضرت قادر اولیاء سے بیعت حاصل کی اور اس کی نام کی مناسبت سے ہی یہاں کا نام قادر نگر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ پروفیسر صاحب کو اپنے پیر و مرشد نے خواب میں یہ جگہ دکھائی تھی کہ ایک بہت بڑے پتھر سے چشمہ نکلتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے تلاش شروع کر دی اور آخر کار یہاں پہنچے۔ نشانی دیکھنے کے بعد چشمے کا نام بسم اللہ چشمہ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ سید رضوان علی شاہ المعروف شیخ بابا کی کرامت ہے۔ پروفیسر صاحب نے اس جگہ کے لیے والی اسوات کو درخواست دی۔ چونکہ والی اسوات عبید اللہ درانی صاحب کو جانتے تھے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ جلد از جلد یہ جگہ پروفیسر صاحب کے نام ٹرانسفر کی جائے۔ یہ جگہ اس وقت میر جاول خان کی ملکیت تھی۔ 1963 میں پروفیسر صاحب نے یہاں کام کا آغاز کیا۔ گرمی کی چھٹیوں میں 4 مہینے کام کرتے تھے۔ 1968 میں چشمہ کے 7 والا حجرہ مکمل ہوا۔ درانی صاحب ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور اس کا ورکشاپ آج بھی موجود ہے۔ چند سال بعد دوسرا حجرہ مکمل ہوا جو صرف خواتین کے لیے مختص تھا۔ 1990 میں پروفیسر عبید اللہ درانی صاحب نے ایک ٹرسٹ قائم کیا جو بچوں کو پری اسکولنگ سے لے کر پری انجینئرنگ تک مفت تعلیم دیتا ہے۔ کتابیں اور یونیفارم بھی مفت دی جاتی ہیں۔ فزکس اور کیمسٹری کی جدید لیبارٹریز یہاں موجود ہیں، جبکہ کمپیوٹر لیب اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر ہے۔ پروفیسر درانی صاحب ہیموپیتھک طریقہ علاج سے بھی منسلک تھے۔ قادر نگر ٹرسٹ کے تحت ان کے بیٹے اور بہو کا آج بھی راحت آباد پشاور میں ہیموپیتھک کلینک ہے۔ 2008 کے فوجی آپریشن کے بعد یہاں سیاحوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ صرف مقامی لوگ شناختی کارڈ کا اندراج کر کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ جانا چاہیں تو کسی مقامی جاننے والے کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ قادر نگر کے اس تاریخی پہلو سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں اور اس کو صرف ایک پکنک اور ٹورسٹ اسپاٹ سمجھتے ہیں، لیکن قادر نگر اصل میں ایک اسپریچول اسپاٹ ہے۔ 1990 میں ہی پروفیسر صاحب کا انتقال ہوا اور یہی قادر نگر میں ہی مدفون ہے۔ ہر سال پروفیسر عبید اللہ درانی صاحب کا عرس ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ مزید تاریخی ویڈیوز اور ویلاگز کے لیے منظور پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے منظور علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔